میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کے. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈفرینٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرا استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے. لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے، اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا، تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں، وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت امن محسوس ہو رہا تھا.
مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے لیتے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں، وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So, which news? بول نیوز. ہاں بول. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگ فار اسلام، بکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے، میرے بیٹے نے، از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد وار، ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے. سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سن. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک سوال ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو. وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور نواز راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، بھارت صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال، دو سوال پوچھ لیے سپلیمنٹری بھائی صاحب تو نے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹپتلی مہر بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملے؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے، اور اکثر ملنا چاہتے، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو اب مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ایز فار ایز پیلسٹائن کاز از کنسرن. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے چین میں ہو، چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے تو 15 پوائنٹ ہے نا، وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے تو مسلمان کے خلاف خصوصاً، اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے، اور یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈیسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل، کل ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ
قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا. جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارک سے پاس ہوئیں گے, ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے, وہ فلسطین ہے. باقی سب آکیوپائڈ ہے.